اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی دینی قومی بھائی شعیب کو بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں، اس سے پہلے یعنی پوری ترتیب سے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں شعیب علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں ہے تمہارے لیے الہ سوائے اس اللہ کے، ولا تنقصوا المکیال، اور کمی مت کرو کیل میں۔ کیل کہتے ہیں جو چیز بھی پیمانے کے ذریعے، خاص برتن کے ذریعے بیچی جائے، کیل میں کمی مت کرو، والمیزان، اور وزن میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر میں۔ قحط زدہ لوگ ہوتے، بھوک سے مر رہے ہوتے، تو اگر کسی کسٹمر کو ٹھگ لیا جاتا وہ بھی جرم ہے، لیکن اس کی کوئی توجہ بنتی ہے، تم تو کھاتے پیتے لوگ ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تم پر خوف کرتا ہوں ایک ایسے عذاب کا، ایسے دن کے عذاب کا، محیط جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی چاروں طرف سے عذاب گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کیل اور وزن کو پورا کیا کرو، دوبارہ اس حکم کو تکرار کیا اس حکم کا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور کمی مت کرو لوگوں میں ان کی اشیاء میں، یعنی جب لوگوں کو شے دیتے ہو، کوئی بھی چیز دیتے ہو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، لوگوں کا حق پورا پورا دیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ ظاہر ہے ناپ تول میں کمی ہوگی، لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، تو یہی فساد ہے۔ زمین میں فساد پھیلا رہے ہو، معاشرے میں ایک ایمانداری کا نظام ختم ہوگا، آہستہ آہستہ یہ بیماری بھی متعدی ہے۔ فساد کا مطلب کیا، ایک آدمی کرپشن کرے گا، پھر اس کو دیکھ کے دوسرا کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، پھر قوم میں یہ رواج پڑ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہم سوسائٹی میں سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ کیا مطلب اللہ کا بقیہ؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو مال بچ جاتا ہے، بقیہ کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے جو حلال ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو تمہیں بچ رہا ہے نا، جو بھی تمہیں پروفٹ ہو رہا ہے، جو تمہاری بچت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پہ قناعت کرو، یعنی شیطان کے راستے پہ چل کے حرام طریقے سے اس بقایا میں اضافے کی کوشش نہ کرو۔ تو جتنا اللہ دے رہا ہے، جو تمہارے لیے بچ رہا ہے، وہ اس میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ کس لحاظ سے بہتری ہے؟ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ آخرت کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ حرام کماؤ گے تو عذاب آئے گا، حلال کماؤ گے تو ثواب ملے گا، اور دنیا کے لحاظ سے بھی بہتری ہے کیونکہ وہ حلال تھوڑا ہوگا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے، اور حرام جتنا بھی زیادہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بقیہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم میری بات پہ یقین کر لو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں زبردستی نہیں کر سکتا تم پر۔